بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. بعد از حمد و صلوات لائق صد عزت و تکریم حضور غریب نواز دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور جملہ برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. آج 12 شعبان المعظم ہے اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور مغفرت کی نوید اپنے بندوں کو سنائی ہے. اور 14 اور 15 شعبان المعظم کی درمیانی رات کو شب برات قرار دیا گیا، لیلۃ النصف من شعبان، جس کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پہ عبادت کا اہتمام فرماتے اور 15 شعبان کا روزہ رکھتے. تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ بھی ہے. تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی برکات بھی نصیب فرمائے اور اس رات میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے، عجز و نیاز سے سجدہ شکر بجا لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مدار ایمان اور اصل ایمان ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص صحیح مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری انسانیت سے بڑھ کے میرے ساتھ محبت نہ کرے اور میں اس کا محبوب نہ بن جاؤں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی صفات ہیں ان سے بھی محبت کی جائے، ان سے بھی پیار کیا جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بے شمار لامحدود صفات اور شانیں عطا فرمائیں، جن میں سے ایک امتیازی شان شان ختم نبوت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے اور انسانیت قیامت تک آنے والی انسانیت حضور کی
رسالت میں ہے، تمام نسلیں، تمام قومیں اس میں داخل ہیں، کسی کو اس میں سے ایگزمپشن یا استثناء حاصل نہیں ہے، لہٰذا قیامت تک اب کوئی اور نبی اور رسول آ نہیں سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پھریرا جو ہے وہ لہراتا رہے گا۔ اور جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا کسی بھی انداز میں دعویٰ کرے تو اس کا یہ دعویٰ اسے خارج از ایمان کر دیتا ہے، اور اس کا ایمان و ایقان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، اور توڑ کر سلسلہ اہل سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہمیں یہی سبق ہمارے بزرگوں سے ملا کہ کسی اور شے کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنا یا اس پہ کسی طرح کی کوئی مصالحت کرنا، یہ کسی بھی انسان کے ایمان کا تقاضا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کو ایک آئینی حیثیت بھی حاصل ہے۔ دستور کے اندر باقاعدہ یہ چیز شامل کی گئی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور جو لوگ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو خارج از ایمان قرار دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے آپ کو بطور مسلم کسی بھی جگہ پہ شو نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے خود ختم نبوت اور ساری اس قوانین پہ حملہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کیا، اور تمام مسلمانوں کو کافر اور خارج از اسلام قرار دے کر ایک بہت بڑی اہانت کا ارتکاب کیا۔ حضرات محترم، اس حوالے سے میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو قادیانی ہیں ان کو پاکستان کے آئین اور قانون میں غیر مسلم قرار دیا گیا، اور انہیں غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا، اور پھر 1984 میں قوانین بنائے گئے جن میں 298 بی اور سی کا قانون بنایا گیا، اور ان قوانین کے مطابق قادیانی قانونی طور پر پاکستان میں نہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ انہیں مسلمان کہا جا سکتا ہے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے طور پہ شو نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کے طریقہ کار کو نماز قرار دیا جا سکتا ہے، اور قرآن مجید کی اشاعت اور پرنٹنگ اور پھر اس کو تقسیم کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن یہ مسلمانوں کی آخری کتاب ہے، یہ وہ کتاب لا ریب ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک صحیفہ انقلاب بن کے نازل ہوئی۔ تو اب کوئی اور شخص جو مسلمان نہ ہو وہ اس کو اپنی ایک جو ہے وہ کتاب قرار نہیں دے سکتا، نہ اسے پرنٹ کر سکتا ہے، نہ اس کو تقسیم کر سکتا ہے۔ لیکن ان قوانین کے باوجود قادیانی پاکستان میں اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، اور قرآن کے ترجمے میں تحریف کا ارتکاب کرتے ہوئے اس کی طباعت بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک تفسیر جس کو تفسیر صغیر کا نام دیا گیا، اس کو شائع بھی کیا گیا اور اس کو کئی جگہ پہ تقسیم کیا گیا، جس کی وجہ سے سیشن کورٹ کے اندر ایک کیس چلا اور ان پہ فرد جرم عائد ہوئی، اور ہائی کورٹ نے بھی ان کی ضمانت کو مسترد کر دیا، جس شخص کا نام مبارک احمد تھا، اور جس نے یہ تفسیر صغیر ایک سکول میں چنیوٹ کے علاقے میں تقسیم کی تھی، اور اس پہ یہ کیس چلایا گیا کہ کیونکہ یہ قادیانی ہے اور ان کو قرآن کو تقسیم کرنے یا شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ ایک ایسی تفسیر کو تقسیم کر رہا ہے جس میں ختم نبوت کا معنی نبیوں کی مہر نعوذ باللہ کیا گیا۔ اور ہمارے غریب نواز حضرت ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے ضیاء القرآن شریف میں جہاں خاتم النبیین کا لفظ آیا وہاں کئی صفحات لکھ کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، اور یہ بتایا کہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر نہیں ہے، بلکہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، فائنل پرافٹ ہوڈ ہے، اور اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی اور شکل میں
کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. تو یہ مسئلہ تو بالکل طے شدہ اور ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں. تو ہائی کورٹ میں بھی اس کی ضمانت کو خارج کر دیا گیا، لیکن کچھ دن پہلے سپریم کورٹ میں ضمانت کے لیے جب درخواست دائر کی گئی تو اس شخص کو ضمانت دیتے ہوئے اس کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا، اور ساتھ ساتھ اس کیس سے اور اس کی ایف آئی آر سے کئی اہم دفعات کو خارج کر دیا گیا، جن میں 298 289 سی 295 بی اور قرآن ایکٹ کے سیشن 7 اور سیشن 9 کو نکالنے کا حکم دیا، اور اسے کلین چٹ دیتے ہوئے ساتھ یہ کہہ دیا کہ ہر شخص کو اپنے مذہب کی آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کی ترویج کر سکتا ہے. تو جو بھی پاکستان میں ترجمہ قرآن پرنٹ کرنا چاہے، یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک قرآن بورڈ تشکیل دیا گیا، جس قرآن بورڈ کو یہ اختیار دیا گیا کہ پاکستان میں جو بھی ترجمہ قرآن شائع کرنا چاہے گا پہلے قرآن بورڈ کے پاس آئے گا اور اس قرآن بورڈ سے اجازت حاصل کرے گا، پھر ایک سرٹیفکیٹ پہ دستخط کرے گا کہ وہ لاہوری یا قادیانی احمدی نہیں ہے اور وہ مسلمان ہے اور وہ ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے. تو جب یہ سارے قوانین موجود تھے تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے جب قادیانی قرآن شائع ہی نہیں کر سکتے تو ایف آئی آر سے قرآن ایکٹ کی دفعات کو نکالنے کا حکم کیسے دے دیا؟ قرآن بورڈ حکومتی ادارہ ہے، اس کے فیصلے کے مطابق تفسیر صغیر گستاخی اور ایسے مواد پہ مشتمل ہے جو توہین آمیز ہے. تو ایف آئی آر سے توہین تو جو ہے وہ قرآن کی توہین کی جو شک ہے 298 بی اس کو نکالنے کا حکم کیسے دے دیا؟ آپ نے لکھا کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت ہر شخص کو اپنے مذہب کی آزادی حاصل ہے، لیکن اسی آئین پاکستان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک جو اقلیت ہے اس کو اپنی آزادی حاصل ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں اقلیتوں سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے، وہ ہر طرح کی مذہبی آزادی کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن اسی آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قادیانی اپنے مذہب کے مطابق یہاں ترویج نہیں کر سکتا. تو پھر ان واضح شکوں کو پس پشت کیوں ڈالا گیا؟ اور یہاں پر قادیانیوں نے اسلام کے متوازن اپنا ایک نیا من گھڑت دین کھڑا کیا اور اس کا نام احمدی مذہب رکھا، اور اپنے قادیانی ساتھیوں کو نعوذ باللہ وہ صحابہ کہتے ہیں اور مرزا کے شیطانی خیالات کو وحی کہتے ہیں اور اس کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس پاکستان میں اپنے مذہب کی ترویج کریں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پہ بنا. اس وجہ سے جہاں پورے ملک میں آواز احتجاج بلند کی گئی، ہم بھی اس بات پہ آواز احتجاج بلند کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلوں پہ نظر ثانی کی جائے اور پاکستان میں ہر وہ شے جو عقیدہ ختم نبوت کی راہ میں رکاوٹ ہے اس کو دور کیا جائے اور ختم نبوت کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. میں یہاں صرف آخر میں ایک بات اس حوالے سے عرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص پاکستان میں سپریم کورٹ کے باہر جائے، اپنی کرسی لگا کے بیٹھے اور یہ کہے کہ میں چیف جسٹس ہوں، تو کیا ایسے شخص کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو چیف جسٹس کہے؟ عدالت اس پہ توہین عدالت کا مقدمہ چلائے گی اور اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالا جائے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو چیف جسٹس کیوں کہا. تو جب توہین عدالت برداشت نہیں کی جا سکتی تو توہین رسالت بھی برداشت نہیں کی جا سکتی. وہ شخص جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ رکھنے کا دعویٰ کرے اور جہاں جہاں قرآن میں لفظ محمد آیا ہے وہ اس سے اپنی ذات کو مراد لینے کی ناپاک کوشش کرے، تو ایسے شخص کے اوپر توہین رسالت کے تحت اس کو کسی طرح کی کوئی نرمی دینا اور کہنا نہیں جی مذہبی آزادی ہے، جہاں باقی مذہبوں کو آزادی حاصل ہے وہاں اسے بھی آزادی حاصل ہے، تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اس پہ ایمان رکھنے والے لوگوں کو جذباتی ہونا اور اپنے آواز احتجاج کو بلند کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. لہٰذا آستانہ عالیہ بھیرا شریف سے ہم اس بات کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ارباب بست و کشاد
اور ہماری عدالتیں اس فیصلے پہ نظر ثانی کرتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں اور وہ فیصلہ کریں جس سے ختم نبوت کا تحفظ جو ہے وہ یقینی ہو جائے۔ تو حضرات محترم، آج کی گفتگو میں یہ ایک ضروری معاملہ تھا، اس لیے اس پہ اختصار کے ساتھ گفتگو کی گئی، اور یہاں میں بہت فخر کے ساتھ الحمدللہ یہ بات کروں گا کہ میں اس ذمہ دار سٹیج پہ کھڑا ہوں کہ جس ممبر کے اوپر حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے ختم نبوت کا پہرا دیا، یہ وہ ممبر ہے جس کے اوپر جانشین حضور ضیاء الامت نے ختم نبوت کا پہرا دیا، یہ وہ ممبر ہے کہ جس ممبر پہ بیٹھنے والی ہستی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کو ضیاء الحق نے بلایا اور بلا کے کہا اس وقت پوری دنیا میں ختم نبوت کا کیس لڑنے کے لیے اور ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے پاکستان سے کسی عالم کو، کسی وکیل کو، کسی محافظ ختم نبوت کو بلایا جا رہا ہے۔ ایک عالم کی ضرورت ہے، ایک سکالر کی ضرورت ہے، اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ پورے پاکستان پہ ہم نے نظر ڈالی ہے اور ہماری نظر جس ہستی پہ پڑی ہے اس کا نام ضیاء الامت، اس کا نام پیر محمد کرم شاہ الازہری ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، پیر محمد کرم شاہ ہمارا وہ امام ہے۔ تو حضرات محترم، یہ وہ ادارہ ہے، یہ وہ ممبر ہے، یہ وہ مسجد امیر السالکین ہے جن کے بزرگوں سے ہم نے عقیدہ ختم نبوت سیکھا، یہ وہ ممبر ہے کہ جس پہ جانشین حضور ضیاء الامت حضور دیوان کریم نے گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کی، عملی طور پہ تحریک ختم نبوت پہ حصہ لیا۔ الحمدللہ یہاں سے ہمیشہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا میں تقسیم کیا جاتا رہے گا۔ حضرات محترم، گفتگو کے آخری حصے میں میں اپنے تمام پیر بھائی جو ہمارے ہیں، جتنے آستانہ عالیہ بیرا شریف کے متوسلین ہیں، محبین ہیں، ان کی طرف سے آج خوشی کا موقع بھی ہے۔ حضور غریب نواز جانشین ضیاء الامت حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کو اور خانوادہ حضور ضیاء الامت کو حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، آپ کی شادی کے موقع پر ہم سب غلامان ضیاء الامت مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند فرمائے اور ان کو زندگی میں شاندار کامیابیاں عطا فرمائے، اور مشن حضور ضیاء الامت کو یہ اس انداز میں آگے لے کے چلیں کہ پوری دنیا میں علم و حکمت کا فروغ ہو۔ یہاں میں آج وہ جملہ بھی یاد کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ضیاء الامت سے جب کوئی پوچھتا کہ جناب آپ کے کتنے بیٹے ہیں، تو اس وقت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں 300 طلباء پڑھتے تھے، تو آپ فرماتے میرے 300 بیٹے ہیں، اور دارالعلوم کے طلباء کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ اور یہ بات صرف حضور ضیاء الامت تک نہ تھی، بلکہ جانشین حضور ضیاء الامت نے اس کا عملی مظاہرہ یوں فرمایا کہ جب آپ کی صاحبزادی صاحبہ کا نکاح کی تقریب ہوئی اس وقت بھی، پھر آپ جب صاحبزادہ صاحب کی خوشی کا وقت آیا، آپ نے کہا باقی مہمانوں کو ولیمہ بعد میں دیا جائے گا، باقی مہمانوں کو اس خوشی پہ کھانا بعد میں پیش کیا جائے گا، حضرت ضیاء الامت کے ان بیٹوں کو یہ پہلے پیش کیا جائے گا۔ اور شاندار طریقے سے دارالعلوم کے طلباء، طالبات، اساتذہ اور متوسلین کے لیے کل ایک خوبصورت دعوت کا اہتمام کیا گیا اور اس خوشی میں سب کو شریک کیا گیا، تو ہم اس پہ شکر گزار بھی ہیں اور آپ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت